نظم نمبر 8 صبح دم دروازہ خاور کھلا، اردو کمار بھارتی نویں جماعت کی نظم ہے، اور آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے ذیل کے اشعار کا مفہوم بیان کیجیے۔ نمبر 1 صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ جواب: جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں تب و تاب نہیں ہوتی، سنہرے پن کی بجائے سرخی ہوتی ہے۔ شاعر نے اپنے اس مشاہدے کو اپنی فکر کے مطابق ایک الگ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صبح دم مشرق کی جانب نظر آنے والا سورج سورج نہیں ہے، بلکہ آگ جیسے روشن چہرے والا اس کا معشوق ہے۔ چاند میں محبوب کا حسن تلاش کرنا ایک عام شاعرانہ روش ہے، مگر سورج میں محبوب کی خوبصورتی دیکھنا ایک منفرد انداز ہے۔ محبوب کے گلگوں چہرے کو اگتے ہوئے سورج کی لابی میں تلاش کر کے شاعر نے اپنے خیال کو ایک اچھوتے پن کا اظہار کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اس میں ذیل کی سرگرمیاں ایک لفظ کے ایک جملے میں مکمل کیجیے، جس میں قصیدے کے اجزاء دیے گئے ہیں۔ تو جواب دیکھیے، قصیدے کے اجزاء ہیں تشبیب، گریز، مدح اور حسن طلب۔ اگلا ہے سوال غالب کے خطابات۔ تو جواب ہے غالب کے خطابات ہیں نجم الدولہ اور دبیر الملک۔ اگلا سوال ہے صحیح متبادل لکھیے، جس میں ہے نمبر 1 قصیدے کے ریاض اجزاء ہوتے ہیں۔ تو قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ قصیدہ ایک موضوعی صنف ہے۔ نمبر 3 ہے مرزا غالب نے مکتوب نگاری کی روایت کو فروغ دیا ہے۔ اور نمبر 4 ہے مرزا غالب کا لقب مرزا نوشہ تھا۔ اگلا سوال ہے اس میں قصیدے میں استعمال کیے گئے سورج کے دیگر نام لکھیے، جس میں ہے جواب سورج کے دیگر نام ہے خاور، مہر، خسرو، انجم اور خورشید۔ اور اگلا سوال ہے بادشاہ کے لیے استعمال کیے گئے صفاتی نام لکھیے۔ تو جواب ہے بادشاہ کے صفاتی نام ہے خسرو آفاق، شاہ روشن دل اور خاقان نام آور۔ اگلا سوال ہے ذیل کی سرگرمیاں مختصراً مکمل کیجیے، جس میں ہے قصیدے سے صنعت مبالغہ کا کوئی شعر لکھیے۔ تو صنعت مبالغہ کا شعر دیا گیا ہے، جواب وہ کہ جس کی صورت تکوین میں مقصد نہ چرخ وہ ہفتہ اختر کھلا۔ اگلا سوال ہے سورج کے کانپنے اور آسمان کے چکرانے کی وجہ لکھیے۔ جواب ہے جب بادشاہ کے لشکر کا پرچم لہرایا تو اس کی ہیبت سے سورج کانپ اٹھا اور آسمان چکرا گیا۔ اگلا سوال ہے اس میں شاعر نے بادشاہ کے تاج اور سورج میں جو نسبت بیان کی ہے اسے لکھیے۔ جواب بادشاہ کا تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور سورج روشن تھا، دونوں چمکدار تھے، مگر شاعر کو بادشاہ کا تاج سورج کی آب و تاب سے زیادہ تابناک اور روشن معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں میں قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں چمکدار تھے۔ اس میں اگلا سوال ہے دن رات کا چکر جب تک چلتا رہے گا بادشاہ حکمرانی کرتے رہیں گے، اس مفہوم والا شعر لکھیے۔ تو جواب ہے تم کرو صاحب خورانی جب تلک ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ اس میں اگلا سوال ہے درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیے اور قصیدے کے کن اجزاء سے لیے گئے ہیں ان کے نام لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے پھر ہوا مدحت ترازی کا خیال، پھر میں و خورشید کا دفتر کھلا۔ تو یہ قصیدے کا جز ہے گریز سے لیا گیا ہے جوابات میں۔ نمبر 2 ہے بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب اب الوے پائے منبر کھلا، یہ مدح ہے۔ اور نمبر 3 ہے تم کرو صاحب خورانی جب تلک ہے طلسم روز و شب کا در کھلا، یہ دعا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 8 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلی نظم کو دیکھیں گے اور اس کے سوال و جواب بھی دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔